کی دعائے قنوت اور اہل حدیث کی دعائے قنوت میں کیا فرق ہے اور فرق کیوں ہے؟ دونوں کی حدیث سے ثابت ہے، اہل حدیث والی بھی ہماری والی بھی حدیث سے ثابت ہے. تو یہ تو پھر وجہ ترجیح ہوتی ہے، حنفیہ نے اس کو زیادہ ترجیح دی ہے اور انہوں نے اس کو زیادہ ترجیح دی، دونوں ٹھیک ہیں. میں نے اکثر دوستوں کی شادیوں میں دیکھا ہے اور ان کا گاؤں میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شادی کے دن دولہا گھر میں یا کسی دوست کے گھر میں چھپ جاتا ہے، کیونکہ ان کا میں مین رسم ہوتی ہے کہ دوست یار اور کزن وغیرہ خوشی میں انڈے مارتے ہیں دولہے کو، اس ڈر سے چھپ جاتا ہے. اور سب گھر والے بارات لے کر لڑکی کے گھر جاتے ہیں اور نکاح کے وقت باپ یا بھائی قبول قبول بولتا ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بھائی یہ رسوم انڈے ونڈے کی ختم کر دینے چاہیے، سادگی سے نکاح ہونا چاہیے. انڈے ضائع ہو رہے ہیں بلا وجہ، انڈا کا مقصد کھانا ہے. باقی دولہا کو جو انڈے پڑ رہے ہیں تو بھائی بال تھوڑے ملائم ہو جائیں گے، اس کے انڈوں سے کیا ہوتا ہے؟ یہ غلط رسم ہے، اس کو ترک کرنا لازم ہے. مفتی صاحب اس سوال کا جواب تفصیل سے دیجئے، کیونکہ آج یہ مسئلہ بڑھ گیا ہے. آج عورتیں، بھائی یہ ایسے ہی فضول سوال ہے، چھوٹے سے. مفتی صاحب ختم نبوت کانفرنس میں ایک عالم نے خطاب کیا، انہوں نے فرمایا کہ لوگ 6 ستمبر کو یاد کرتے ہیں لیکن 7 ستمبر کو کوئی یاد نہیں کرتا. تو مفتی صاحب 7 ستمبر پر بھی بالکل یاد کرنا چاہیے، جس دن قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، اس پر بیانات ہونے چاہیے. جب میں اپنے گھر میں پڑھاتا ہوں اپنی بہنوں اور بیوی کو بورڈ پر، تو اس میں میری بھابیاں بھی بیٹھتی ہیں، تو اس صورت میں پڑھانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ بھابیاں پردے کے ساتھ بیٹھ جائیں پیچھے؟ کیا نامحرم کو کس طرح پڑھانا جائز ہے؟ جائز ہے، وہ بھابیاں بیٹھ جائیں پیچھے، آپ پڑھاتے رہیں، اس میں کیا ہے؟ اگر شادی شدہ عورت سے، یہ بھی حیا کے خلاف ہے یار، اس طرح نکاح نہیں ٹوٹتا ہے. یہ بھی نے پوچھا. مفتی صاحب آپ سے ایک سوال ہے، آپ ہر مضمون پر بیان کرتے ہیں مگر آج کل جو فرقہ واریت مارکیٹ میں چل رہی ہے آپ اس پر بیان نہیں کرتے، جیسی کہ اچھا فرقہ بازی تو نہیں، جیسے کہ مہاجر پٹھان پنجابی بلوچ، یہ فرقہ واریت تھوڑی ہے، یہ تو لسانیت ہے. میں خود مہاجر ہوں اور پاکستان میں ان کو حق نہیں دیا جاتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کچھ نہیں کہتا میں کچھ دن میں. بھائی رائٹنگ تو اچھی لکھا کرو یار. انٹرویو ARY کے انٹرویو کے لیے گیا، انہوں نے مجھے نہیں رکھا صرف اس لیے کہ میں مہاجر تھا. یہ غلط ہے بھائی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جس میں قابلیت ہوتی ہے کسی بھی قوم کا ہو، ٹیلی ویژن چینل والے اس کو رکھتے ہیں. یہ آپ کو وہم ہو گیا ہے کہ مجھے مہاجر ہونے کی وجہ سے نہیں رکھا خام خواہ میں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹیلی ویژن والوں سے ہمارے بھی تعلقات ہیں، تو کوئی اس طرح کا فرق نہیں ہے. ان باتوں سے لسانیت پھیلتی ہے، سمجھتے ہو؟ سلام مفتی صاحب، مجھے ایک، میرے والد صاحب تو مہاجر تھے مگر نیوی میں تھے. وہ یہ جو مشہور ہے کہ مہاجروں کو نیوی میں نہیں لیتے، فلانے کو آرمی میں نہیں لیتے، ایسے ہی ہے. میں نے بہت سارے لوگ آرمی میں دیکھے ہیں جو اردو اسپیکنگ ہے. میرے والد صاحب اردو اسپیکنگ تھے اور نیوی میں تھے، بہت عرصہ نیوی میں گزارا انہوں نے. اگر بالفرض کوئی ظلم کسی پہ ہو رہا ہے تو بھائی وہ ہائی لائٹ کرے اس کو، لیکن کچھ مبالغہ زیادہ ہوتا ہے بھی لسانیت، میں مانتا ہوں، لیکن یہ ہر قوم میں ہے، پھر کسی ایک قوم میں نہیں ہے. جو قوم پرست ہیں وہ ہر قوم میں موجود ہیں، وہ پھر اپنی قومیت کا خیال کرتے ہیں، مگر یہ کسی ایک قوم میں نہیں ہے، یہ پھر ہر قوم میں ہے. پھر اس میں آپ کسی ایک کو ملامت نہیں کر سکتے. سلام مفتی صاحب، مجھے ایک سوال دارالفتاء کرنا ہے. میں نے ایک جگہ سنا ہے کہ اگر میاں کو اس کی بیوی بولے کہ آپ اپنی داڑھی کاٹ دو تو کیا نکاح ختم ہو جائے گا؟ نہیں، نکاح ختم نہیں ہوگا. بیوی کو سمجھایا میں نہیں کاٹوں گا داڑھی، کچھ بھی کر لو. اگر داڑھی کو برا بلا کہتی ہے، یہ کہتی ہے اسلام کا یہ حکم غلط ہے، تو پھر اسلام سے خارج ہو جائے گی، پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا توبہ کر کے. میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا، دل سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے. اور اصالہ ثواب کا بہترین طریقہ صدقہ جاری ہے، تو کنواں بنوا دیں ان کے لیے، کوئی مسجد میں یا مدرسے میں تعاون کر دیں. امام صاحب اگر نماز کی سنتوں کا اہتمام نہ کرے اور مقتدی کرے تو امام کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی مقتدی کو ملے گا، یا سنتوں کے اہتمام کی وجہ سے ثواب زیادہ ملے گا؟ یہ کیا بات ہے؟ امام صاحب نماز کی سنتوں کا اہتمام نہ کرے، جو پراپر نماز پڑھتا ہے پہلے اس کا ثواب زیادہ ہے، امامت کا ثواب اس کے بعد ہے. جماعت کی نماز میں سجدہ اور رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں، یا جب تک امام اللہ اکبر نہ کہے، جب تک امام اللہ اکبر نہ کہے کرتے رہیں، پڑھتے رہیں تسبیح. سمجھ رہے ہو؟ 3 دفعہ سے زیادہ پڑھ لیں. خاموش رہے کہ کیا کریں گے آپ. نماز میں دوسری یا چوتھی رکعت میں کھڑے ہو گئے تو کیا کریں اور کیا سجدہ سہو ہوگا؟ دوسری یا چوتھی رکعت میں اگر کھڑے ہو گئے تو دوسری میں تو کھڑے ہونا ہی ہے، چوتھی میں بھی کھڑے ہی ہونا ہے. یعنی 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے. تو اس میں اگر غیر مؤکدہ سنتیں پڑھ رہے تھے یا نوافل پڑھ رہے تھے، تو نوافل میں اور غیر مؤکدہ سنتیں بھی نوافل کی طرح ہوتی ہیں، ان میں 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا فرض ہے.
سمجھتے ہو؟ تو اس میں اگر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے تو فوراً کیا کر دو؟ بیٹھو، کیونکہ وہ فرض ہے، اور سجدہ سہو کر لو تو نماز ادا ہو جائے گی۔ اور اگر فرض نماز پڑھ رہے تھے یا وتر پڑھ رہے تھے یا ظہر کی 4 سنتیں مؤکدہ پڑھ رہے تھے، اس میں اگر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گئے اور سیدھے کھڑے ہو گئے تو اب دوبارہ مت بیٹھیں، کیونکہ یہ بیٹھنا واجب تھا۔ اب دوبارہ نہ بیٹھیں بلکہ 4 رکعتوں کے بعد آخر میں سجدہ سہو کریں۔ مسبوق اگر امام کے ساتھ غلطی سے سلام پھیر لے تو ہو جائے گی، نہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے۔ پھر امام کے ساتھ اگر پھیر لے تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا مسبوق کو۔ جس کی 1 رکعت باقی ہے، امام نے سلام پھیرا، اس نے بھی غلطی سے کیا پھیر دیا؟ سلام، اور السلام کا لفظ بھی زبان سے بولا، تو اب آخر میں اس پہ لازم ہے کہ سجدہ سہو کرے۔ جب امام سلام کہے تو ہم بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دیں یا امام صاحب دونوں سلام مکمل کریں؟ اس میں دونوں قول ہیں، بعض فقہاء اس کے قائل ہیں کہ امام جب دونوں طرف سلام پھیرے تو آپ پھیریں۔ حنفیہ کے نزدیک یہ کہ جب ایک طرف پھیرے تو پھیریں آپ، سمجھتے ہو؟